بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک واقعات آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن علم و یقین، یقینی علم سے عین و یقین، آنکھوں کا مشاہدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کو زندہ ہونے کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کو زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت کو قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی بھی دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت تبلیغ کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلاوطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین و یقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا اور دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر اور تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ چونکہ اس دور میں علم نجوم یعنی ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانہ گئے اور معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ کے اور کہنے لگے، کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے؟ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا اسے اسی طرح کی دردناک سزائیں دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اسی بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے متنفر کر دے گا جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدے کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ علیہ السلام باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میرے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کراؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے سے پہلے خوردنوش کی اشیاء سے لینے جاتے تھے اور وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتا ہے اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوروں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھیں اس میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ گلے میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئیں تو انہیں عمدہ قسم کے گلے سے بھرے ہوئے پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا جو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی میں سے یہ کھانا تیار کیا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مٹی کو غلے میں تبدیل کر دیا۔ نمرود ایک ظالم جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرمانبردار بندہ بن کر صرف اللہ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت و تبلیغ کو سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم کے ہر درمی انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر بابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔